سلامتی ہو آپ سب پر، پوری دنیا اور جہان پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ خدا نے ہمیں کس لیے بنایا؟ ہمیں خدا نے کس لیے بنایا؟ یا ہم خود بن گئے، یا پھر اس دنیا نے ہمیں پیدا کیا، یا نیچر نے، یا چیزوں نے؟ یہ ایک بڑا کنفیوزنگ کویسچن ہوتا ہے، اور ہر کوئی اس کویسچن سے ضرور گزرتا ہے کہ ہمیں کس نے بنایا، ان چیزوں کو کس نے بنایا، اور ہر چیز کو کس نے بنایا، ٹھیک ہے؟ اور جو بنانے والی چیز ہے پھر اس کو کس نے بنایا؟ اور کہا یہ جاتا ہے کہ بڑی لمبی بحث ہے، اور اس کا سوال کا بڑا ڈیفیکلٹ کویسچن ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور صرف دلیلیں دی جاتی ہیں، جس کو جو سمجھ میں آتا ہے، جو جس جواب سے سیٹسفائی ہوتا ہے وہ جواب دے دیتا ہے۔ تو میں اس چیز کو میں نہیں جانتا کہ میں اس کو سولو کر پاؤں گا کہ نہیں، لیکن میں خود اس سوال سے بہت آرام سے مطمئن ہو گیا تھا، لیکن مجھے اس کو مطمئن ہونے میں مجھے اپنے آپ کو سننے میں، بیسیکلی مطمئن ہونے میں نہیں، اپنے آپ کو سننے میں بہت لمبا ٹائم لگا، جو کہ ہم جب پیدا ہوتا ہے انسان فزیکلی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس وقت وہ جو چل رہا ہوتا ہے نا، تو وہ خود نہیں چل رہا ہوتا، اس کی باڈی کو کوئی چلا رہا ہوتا ہے۔ یا پھر ابھی ہم جس ایج میں ہوتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں، تو جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہم جس بھی خواب میں ہوتے ہیں، ہم اس میں کچھ اور عمل حرکت کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری جو کروٹیں چل رہی ہیں، یا سانسیں چل رہی ہیں، یا ہمارا جسم چل رہا ہے، اس وقت بھی ہم اس کو نہیں چلا رہے ہوتے۔ تو وہ سب سے بیسٹسٹ اور سب سے سلامتی والا جو یعنی ایک پیسفل ٹائم ہوتا ہے، جس ٹائم پہ ہماری باڈی کو ہم خود نہیں چلا رہے ہوتے۔ جس طرح اکثر لوگ جو ہیں وہ بڑا اچھا فیل کرتے ہیں جب وہ نشہ کر لیتے ہیں کسی بھی چیز کا، اور ان کی مدہوشی سے ان کا جسم ان کے قابو میں نہیں ہوتا، اور جب وہ اس نشے سے سو جاتے ہیں، ان کا جسم بالکل وہ کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے، تو اس وقت بھی ان کی باڈی کو کوئی چلا رہا ہوتا ہے، ان کو ہوش نہیں ہوتی کہ ان کی باڈی کو کون چلا رہا ہے۔ بٹ وہ سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ جب کوئی اور آپ کی باڈی کو چلا رہا ہوتا ہے، تو وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، پتہ نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان سوالوں کو کون ہمیں دیتا ہے؟ یہ کون ہمیں سوال بتاتا ہے کہ ہمیں کس نے بنایا، اس فلانی چیز کو کس نے بنایا، دوسری تیسری سب چیزوں کو کس نے بنایا، ان سوچوں کو کس نے بنایا، ان سوالوں کو کس نے بنایا، جو یہ سوال ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ہم لوگ اس کے بارے میں کویسچن کرتے ہیں۔ اچھا، تو میں نے جب پوچھا اپنے آپ سے، اپنی انر سیٹسفیکشن سے، اندر کے جو سکون ہے میرا، ہر کسی انسان کے اندر کوئی ہے جس سے وہ بات کرتا ہے، سوال جواب کرتا ہے، وہ اس کو گائیڈ کرتا ہے، چیزیں رائٹ اور رانگ سب چیزوں کی تمیز بھی بتاتا ہے۔ تو میں نے جب اس کو سننا شروع کیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کس نے بنایا، کیونکہ مجھے باہر تو کسی کا جواب سمجھ میں آتا نہیں ہے، اندر والا جواب ہی ہے جو ہمیں سیٹسفائی کرتا ہے، کیونکہ ہمیں کوئی کچھ بھی بتاتا رہے، ہم تب تک نہیں مانتے جب تک ہم اندر سے نہیں اس کو مان لیتے، یا اس کی ہمیں سمجھ نہیں آ جاتی، ٹھیک ہے؟ تو بیسکلی مجھے کیا جواب ملا؟ مجھے یہ جواب ملا کہ تم سوچتے ہو کہ تمہیں کسی نے بنایا، اور تم دیکھتے ہو کہ لوگوں کو کسی نے بنایا، چیزوں کو بنایا، تو کیا تم یہ دیکھتے ہو کہ جو بھی چیز بنی ہے یہ ہے کیا؟ ہم اس کو میٹیریل کہتے ہیں نا، میرا جسم ہے، لوگوں کے جسم ہیں، جانور ہیں، پودے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ادر میٹیریلس، زمین، مٹی، لکڑی، شیشہ، پتھر، سب چیزیں میٹیریل۔ یہ چیز خود میں کیا ہے؟ یہ خود ہے کیا؟ ہم نے اس کو نام دے دیا نا، ان سب چیزوں کو نام دے دیا، یہ پتھر ہے، یہ لکڑی ہے، لوہا ہے، یہ جسم ہے، مٹی ہے، گوشت ہے، خون ہے، یہ نام دے دیا۔ یہ چیزیں ہیں کیا؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز خود سے چل رہی ہو، یا خود سے ایگزسٹنس میں آ جائے، ٹھیک ہے، خود سے ایگزسٹنس میں آ جائے، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟
تو ان سوالات کو اپنے ہی اندر لے کے چلتے ہوئے میں نے بہت زیادہ چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی، یوٹیوب سے ہیلپ لی، گوگل سے ہیلپ لی، جو کافی عالم دین کہتے ہیں کہ وہ عالم دین ہے، ان کی باتوں کو سننے کی کوشش کی۔ بہت سارے لوگ جو عقل مند لوگ ہیں، دانشور لوگ ہیں، ان سے پوچھنے کی کوشش کی، رائٹر سے پوچھنے کی کوشش کی، نہیں جواب ملتا، ٹھیک ہے، یہ سیٹسفائی نہیں کرتا۔ ان کو جو سوال کا جواب سیٹسفائی کرتا ہے وہ بتا دیتے ہیں، لیکن ان کے جواب سے میں سیٹسفائی نہیں ہو پاتا تھا۔ تو جو میں نے پھر اندر سے سنا وہ یہ تھا کہ جو چیز دکھ رہی ہے، جو جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم ان کو نام دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو نام دے دیا، بٹ وہ خود یہ کیا چیز ہے، خود یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، ہوا ہے، پانی ہے، آسمان ہے، مٹی ہے، زمین ہے، ایک ہی مٹی جو ہے وہ ملٹیپل سیڈز اس میں ڈالے جاتے ہیں، اور اس میں سے ایک چھوٹے سے سیڈ میں سے اتنا بڑا درخت نکل آتا ہے، میریکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک چھوٹا سا سیڈ جو ہے اس میں پتہ نہیں کتنی چیزیں اندر چھپی ہوئی ہیں، اتنے بڑے بڑے درخت، اور اس درخت کے اوپر لگنے والے ہزاروں پھل ایک چھوٹے سے سیڈ کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز کیسے یہ میجک پرفارم ہوتا ہے، یہ کس طریقے سے چلتا ہے؟ تو وہ اندر سے یہ آیا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں۔ تو جب یہ ان سوالوں کے اندر میں گھسا کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں، تو مجھے یہ کویسچن آیا کہ میں کیا ہوں؟ دیکھیں، میرا جسم ہے، میری باڈی ہے، مجھے خود ہی نہیں پتہ کہ یہ کون چلا رہا ہے، کون سانس کو اندر سے ڈیوائیڈ کرتا ہے، ہوا اندر جاتی ہے، آکسیجن لے لیتا ہے، جس کو ہم آکسیجن کہتے ہیں، یہ بھی تو نام رکھا ہے نا ہم نے، پتہ نہیں اب کیا کیا ہم اندر اسٹور کرتے ہیں پھیپھڑوں میں، اور کیا چیز ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، نکالتے ہیں یا ایجیکٹ کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ اور جب ہم اپنے باڈی سے نکال دیتے ہیں تو وہ پھر کس طرح سے مطلب کہ پرفارم کرتا ہے ہوا کے اندر، یا کیا کیا کرتا ہے، وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں ذرا سے پتہ ہے، بہت زیادہ ریسرچوں کرنے کے بعد بھی سائنس کے تھرو جو ہے وہ ہمیں بہت تھوڑا بہت پتہ ہے، اور مطلب کوئی کنٹرول نہیں ہے، وی ڈونٹ ہیو اینی کنٹرول اوور آور باڈی، ہمیں کسی قسم کا بھی کنٹرول نہیں ہے اپنی باڈی پہ۔ بس یہ چیز دیکھنے کے بعد کہ ہمارا باڈی پہ بھی کنٹرول نہیں ہے، تو پھر یہ باڈی کیا ہے، مطلب خون کون چلا رہا ہے اس میں، وینز کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ کون چلا رہا ہے، اس کو گرو کون کر رہا ہے، اگ رہی ہے باڈی۔ میں ایک بے جان چیز کھاتا ہوں، آٹا روٹی پکا کے سارا کچھ کر کے، اور میں پھر بھی زندہ ہوں، وائرلیس پھر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کسی چیز کے ساتھ میری کنیکٹیویٹی ہے یا نہیں ہے۔ تو جب میں نے کنیکٹیویٹی کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ہر چیز کی ایک دوسری چیز کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، ہم وائرلیس نہیں ہیں، ہم کنیکٹیڈ ہیں، اور ہم جو بھی پرفارم کر رہے ہیں وہ بھی عمل بھی کسی دوسری چیز سے کنیکٹیڈ ہے، اور ہم کچھ بھی پرفارم کر رہے ہیں وہ ہم پرفارم کر ہی نہیں رہے، ہم صرف ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ میں نے جو چیز دیکھی کہ انسان یا کوئی بھی جو چلیں ہیومنس کی بات کرتے ہیں، انسان کوئی بھی جو انسان ہے وہ صرف ڈیسیجن یس یا نو میں تبدیل کرتا ہے، اور وہ اپنی باڈی کو ڈرائیو کر رہا ہے، یعنی جیسے ہمیں گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، لیکن ہم خود وہ گاڑی نہیں ہیں، یعنی یہ باڈی ہم نہیں ہیں۔ جو میری آواز ہے ابھی وہ میری خود کی بنائی ہوئی نہیں ہے، جیسا گلا ہے ویسی آواز نکل رہی ہے، لائک جیسی ہمیں گاڑی ملی اس میں جیسا انجن ہے وہ جیسا اس کا سائلنسر ہے اس طرح کی اس میں سے آواز آ جاتی ہے، اسی طریقے سے بس جیسا گلا ہمیں مل گیا ہے ویسی اس میں سے آواز آ جاتی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، ہمیں بس اس کی کیئر کرنی ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک رہے۔ بس یہ ہے کہ گاڑی کو اگر کوئی اسکریچ لگتا ہے تو جو لوگ تو گاڑی سے محبت نہیں کرتے ان کو تو وہ اسکریچ سے کوئی پین نہیں ہوتی، لیکن جن لوگوں کو گاڑی پسند ہوتی ہے ان کو اس کے اوپر گاڑی لگے اسکریچ سے بھی پین ہوتی ہے۔ اسی طرح ہی ہماری باڈی ہے، اس کی ہم کیئر کریں لازمی طور پہ، اس لیے ہمیں فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، جب ہماری باڈی سے کوئی چیز بجتی ہے، لگتی ہے کوئی، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے، اور یہی جو محسوس ہونے والی چیز ہے وہ ہمیں احساس دلاتی ہے کہ یہ ہماری ہے، اس کی ہمیں کیئر کرنی ہی پڑے گی، ادروائز ہمیں پین ہوگی، اور اس کی کیئر کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔
اور جس طرح بہت سارے باڈی پارٹس ہیں، بال ہیں، ناخن ہیں، جن کے اوپر پین نہیں ہوتی، تو وہ پھر ہم ایزیلی اس کو کٹ آف بھی کر سکتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں. تو انہی چیزوں میں جب میں نے بہت زیادہ سوال پوچھے اور بہت زیادہ میں اس کو اپنے اندر پوچھتا گیا، سوال پہ سوال نکلتا گیا، سوال کے اندر سے سوال، پھر اس کے اندر سے سوال، تو میں نے اس مومنٹ کے اوپر جو چیز حاصل کی وہ یہ تھی کہ مجھے وہ تو پتہ چل گیا کہ یہ سب چیزیں میں ہم نہیں ہیں، میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے، مجھے اپنی باڈی میں کہیں نہیں نظر آیا. ٹھیک ہے، مجھے کہیں بھی نہیں فیل ہو رہا کہ میں ہوں، یہ باڈی میں ہوں، مجھے نہیں فیل ہو رہا. ٹھیک ہے، پتہ نہیں آپ لوگ اس چیز کو کیسے فیل کرتے ہیں، شاید آپ کو یہ میری باتیں جو ہیں وہ سیٹسفائی نہیں کرے، لیکن دیٹس ٹرو کہ ہماری آنکھیں، ناک، منہ، کان، باڈی، کچھ بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اب جو ہم ہاتھ ہلاتے ہیں، پاؤں چلاتے ہیں، یا چیزیں کرتے ہیں، یہ چیزیں بھی ہمارے قابو میں نہیں ہیں، لیکن ہم ایکسیپٹنس کا ڈیسیجن لے سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس ہے، جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم نہیں ہیں. تو جیسے میں سوچتا ہوں کہ یار میں آج یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں تو میں یہ خواب دیکھوں گا، لیکن مجھے وہ خواب نہیں آتا، اسے ملتا جلتا آتا ہے، یا مجھے ملتا جلتا بھی نہیں آتا، یا آتا ہی نہیں ہے، یا کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. تو دوسرے نمبر پہ یا میں سمجھتا ہوں کہ یار میں اچھا یہ میں نشانہ ماروں گا اور یہ یہاں جا کے لگے گا، تو وہ میں چاہ رہا ہوتا ہوں لیکن وہ لگتا نہیں ہے. اور سم ٹائمز میں نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ نشانہ لگے اور وہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار یہ مٹی اڑ رہی میری آنکھوں میں نہ چلی جائے، میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی میں لیٹ ہو جاتا ہوں تو میری آنکھوں میں گھس جاتی ہے. تو میرا کیا قابو ہوا اس پہ؟ میرا صرف ڈیسیجن ہوا کہ میں یہ بند کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ اپنے ٹائم پہ ہی بند ہوتی ہیں. ہم اپنے ہاتھ سے بہت ساری ڈرائنگز بنانا چاہتے ہیں، ہم کچھ ڈرا کرنے بیٹھتے ہیں، ہم سے ڈرا نہیں ہو پاتا. تو یا پھر ہم کبھی کبھی ڈرا کرنے بیٹھتے ہیں تو بہت کچھ ڈرا ہو جاتا ہے، اور اتنا اچھا ڈرا ہو جاتا ہے کہ ہم خود تعجب میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ کس طرح اتنا اچھا بن گیا. کھانا پکاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ آج کھانا کیسا پکے گا. ہمارے لیے ایوری سنگل ٹائم جو ہے وہ ایک رسک ہوتا ہے. یار میں نے یہ چیز بنائی ہے تو پتہ نہیں وہ کبھی اچھی بن جاتی ہے، کبھی بری بن جاتی ہے، کبھی سالٹی ہو جاتی ہے، کبھی سالٹ ہوتا ہی نہیں، سالٹ لیس ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دیکھا جائے تو ایک ہی چیز پتہ چلتی ہے کہ ہم صرف ڈیسیجن ہاں یا نہ میں ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور جو ہم ڈیسیجن ہاں یا نہ میں ایکسیپٹ کرتے ہیں بلکہ ڈیسیجن بناتے نہیں ہیں، تو ہم اتنی تیزی میں ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا. جیسے اب میں بول رہا ہوں نا، تو یہ ورڈز جو ہیں یہ میرے اندر بن کے آ رہے ہیں، اور میں اس میں سے ایکسیپٹ کر رہا ہوں جو ورڈز وہ میرے منہ سے نکل رہے ہیں، اور آپ لوگ کو اس کو سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پھر سپلائی کہاں سے آ رہی ہے ان چیزوں کی؟ یہ جتنی بھی باتیں میں کر رہا ہوں اس کی سپلائی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ جتنی بھی لوگوں نے چیزیں ایجاد کی، ایک سائنٹسٹ کمرے میں بند کمرے میں بیٹھتا ہے اور ہفتوں وہاں پہ لگا رہتا ہے، تجربے کرتا رہتا ہے، تو وہ وہاں سے کوئی بک لکھ کے نکالتا ہے جو کہ پہلے کبھی کسی نے اس طرح کا نالج نہیں دیا ہوتا. وہ اس کو وہ نالج کون دیتا ہے؟ اس کو وہ کون لگاتا ہے کہ یار یہ تم یہ نالج لو، یا یہ نالج اس کو وہ نالج دیتا کون ہے؟ ٹھیک ہے، یا آپ میں سے جو بھی کوئی انسان جو ہے وہ کوئی بھی کریٹیو ورک کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں مطلب کہ جو بھی کام کر رہا ہوں، تو جیسے کریٹیو رائٹر ہے، کوئی رائٹنگ کرتا ہے، تو اس رائٹر سے بھی پوچھیں، یا شعر و شاعری والے انسان سے بھی پوچھیں جو شاعری لکھتا ہے کہ یار یہ تمہیں شعر بتاتا کون ہے؟ اس طرح کا شعر تو پہلے دنیا میں تھا نہیں، تو یہ تم نے کس نے تمہیں بتایا کہ تم یہ لکھ لو؟ تو جو چیز ایگزسٹ کرتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے ایگزسٹنس میں آ جاتی ہے؟ جو پہلے ایگزسٹ کرتی نہیں تھی وہ چیز کیسے ایگزسٹنس میں آ جاتی ہے آپ کے اندر؟ میں ایک سوچ کی بات کرتا ہوں کہ آپ کے اندر ایک سوچ آ جاتی ہے. وہ سوچ آپ میں کیسے آ جاتی ہے جب کہ وہ آپ میں تھی ہی نہیں؟ وہ کون ڈالتا ہے؟ کون دیتا ہے آپ کو وہ سوچ؟
تو میں نے جب اس چیز کو پروسیس کیا، یہی سوال میں نے خود سے پوچھا کہ کون دیتا مجھے یہ سوچ، تو میں نے پھر سے اپنے اندر غور کیا کہ میرے اندر کوئی سوچ نہیں دیتا، بلکہ مجھ تک وہ سوچ پہنچائی جاتی ہے، اور یا میں اس سوچ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو مجھے اتنا مطلب ہر چیز اس دنیا کے اندر، ہوا سے لے کے مٹیریل سے لے کے ایک چیز صاف پتہ چل گیا ہے، یا مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سم تھنگ ہے، یہ کوئی ہے جو ایگزسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں بت پرستی والی بات نہیں کروں گا، یہ لکڑی، پتھر، ہوا، سب چیزیں جاندار لگتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ زندہ ہے ڈیفینیٹلی، کیونکہ ایک لکڑی کو اگر آپ پکڑ کے دیکھیں کہ وہ اس کو دیمک کھا رہی ہوتی ہے، اگر وہ بے جان ہے تو ایک دیمک اس کو کیسے کھا سکتی ہے، اس کو کیسے خوراک بنا سکتی ہے؟ یا جب ہم کوئی خوراک لیتے ہیں، کسی جانور کو ذبح کر دیتے ہیں، اس کو گوشت پکاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، سبزی کو لیتے ہیں، کاٹتے ہیں، جلاتے ہیں، پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، وہ پھر بھی ہمیں جان دے رہی ہے، طاقت دے رہی ہے، تو وہ چیز بے جان نہیں ہوتی، اس کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں، اس کے جو ذرات ہوتے ہیں یا اثرات ہوتے ہیں، وہ جان رکھتے ہیں اپنے اندر۔ اب اگر وہ جان رکھتے ہیں تو ہم بھی جاندار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہی ہر چیز، زنگ جو ہے وہ لوہا کھا جاتا ہے، ڈیفینیٹلی وہ بھی کوئی لیونگ تھنگ ہے، تو اس کو کوئی اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ تو ہر چیز جو ہے وہ ہوا، ہم سانس لیتے ہیں، ہم زندہ رہتے ہیں، ہر چیز تو زندہ ہے۔ مجھے تو کوئی چیز مردہ نظر ہی نہیں آتی ہے، فار ٹائم بینگ وہ ہمیں مردہ نظر آتی ہے، ایک اسٹیٹک فارم میں، یا ایک سکت ایک جگہ پہ کھڑی ہوئی فارم میں نظر آتی ہے۔ اصل میں کوئی بھی چیز مجھے مردہ نظر نہیں آئی۔ ہاں، جو چیز مجھے ملتی نہیں ہے وہ میں خود ہوں۔ میں نے جب ڈھونڈنے کی کوشش کی کریٹر کی کہ کون کریٹر ہے، تو مجھے یہ فیل ہوا کہ ہر چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کریٹر ہی ہے، اور وہ ہر چیز جو ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ بھی کریٹر ہی ہے۔ یعنی کریٹر اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کے اندر، یا وہی ہوتے ہوئے بھی ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کہاں۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک سمندر، بہت گہرا سمندر ہو، ٹھیک ہے، اس کی بہت زیادہ گہرائی والا سمندر ہو، اس میں ایک مچھلی ہو، پیدا ہو جائے، تو اس مچھلی نے کبھی سطح دیکھی نہ ہو سمندر کی، اتنی گہرائی میں پیدا ہوئی ہو، تو اس سے پوچھا جائے کہ تم سمندر میں ہو، تو وہ تو نہیں مانے گی، وہ کہے گی میں تو سمندر میں نہیں ہوں۔ سمندر کیسا ہوتا ہے؟ اس کو کوئی آگے بتائے گا، یار اس میں لہریں ہوتی ہیں، اس پہ شپس چلتی ہیں، اس کے اندر مچھلیاں ہوتی ہیں، کہے گی مچھلیاں تو ہیں یہاں، لیکن مجھے کوئی لہر تو نہیں نظر آتی، تو تم تو غلط ہو۔ تو مجھے مطلب میں پھر کہوں گا کہ آپ کنفیوز نہ ہو، لیکن یہ مٹیریل کیا ہے مجھے بتائیں، اور جو ہماری سوچیں ہیں، ہمارے جو خیالات ہیں، یا ہمیں اندر سے جو بتاتا ہے کہ یار یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ رائٹ ہے، یہ رانگ ہے، وہ کون بتا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یا جب ہم سوئے ہوتے ہیں تو ہماری باڈی کو جو موو کروا رہا ہے وہ کون ہے؟ یعنی میں نے جب کریٹر کو فائنڈ کرنے کی کوشش کی تو مجھے کریٹر اتنا زیادہ مل گیا، اتنا زیادہ نظر آتا ہے کہ میں سیریسلی یہ ایزی سمجھتا ہوں کہ کریٹر کو دیکھنا آسان ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ زندہ ہیں، اور ان کو جو چلا رہا ہے وہ کریٹر ہے، اور یہ چیزیں خود بھی کریٹر ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں خود بھی کریٹر ہے، اور ان چیزوں کے ایک ایک پارٹیکل، جو ہم انسانوں کا بھی جو ایک ایک مائکروسکوپک سے بھی جو چھوٹا پارٹیکل ہوگا، اس کو بھی جو ڈرائیو کر رہا ہے، اس میں بھی ضمیر ہے۔ اس ہوا کے ایک ایک ذرے میں، ایک ایک قطرے میں، مالیکیول کہہ لیں، پتہ نہیں کیا ایٹم کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں، پارٹیکلز ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی جاندار ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایوری سنگل تھنگ، جیسے ہوا کے ذرے،
پانی کے ذرے، گھاس، پودے، انسان، سب چیزیں زندہ ہیں اور ان کے اندر ضمیر ہے. یعنی ضمیر کہہ لیں یا روح کہہ لیں یا کیا کہہ سکتے ہیں، جان کہہ لیں. جان ہے اس میں، لائف ہے، لیونگ تھنگ ہے وہ. ٹھیک ہے، مٹی کے ذرے بھی لے لیں، کسی بھی چیز کو لے لیں. ٹھیک ہے، تو وہ جاندار ہے. تو جو کریٹر ہے وہ اس کے اندر بھی ہے اور وہ خود بھی ہے. ٹھیک ہے، بٹ وی ایز اے ہیومن بینگ، اگر اپنے آپ کو ہم دیکھیں، یا جانور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، یا کیڑے مکوڑے دیکھتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو سوچتے ہیں کہ اچھا نہیں، اس کے اندر ایک جانور بھی ہے. ٹھیک ہے، کیڑے کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں اس کے اندر. پھر اگر میری سوچ سے دیکھا جائے تو کہ ٹھیک ہے یہ اس کو کوئی چلا رہا ہے، یہ خود بھی کریٹر ہے اور اس کے اندر بھی کریٹر ہے، تو پھر یہ کیڑا کیسے ہے؟ یعنی کیڑے کی خود کی بھی تو ایک سینس ہے. ہم انسان ہیں، اگر ہم یہ خود نہیں ہے، یہ باڈی خود نہیں ہے، یہ باڈی بھی کریٹر ہے اور یعنی بنانے والا ہے، اور اس باڈی کے اندر جو اس کو چلا رہا ہے، جو اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے، وہ بھی کریٹر ہے. تو پھر ہم کہاں ہیں؟ وہ کیڑا کہاں ہے یا وہ جاندار چیز کہاں ہے؟ تو مجھے اتنا زیادہ اس چیز کا جو ہے وہ جواب مل گیا کہ کریٹر تو ہر جگہ ہی مل گیا مجھے. جو چیز ڈھونڈنے والی ہے وہ میں خود ہوں. میں نہیں مل رہا، میرے لیے میں لاسٹ ہوں. کریٹر تو ہر جگہ پہ موجود نظر آ گیا. مطلب ایوری سنگل تھنگ از اے لیونگ تھنگ اینڈ ایوری سنگل تھنگ ہیز اے کانشیسنیس کہہ لیں، گاڈ کہہ، مطلب روح کہہ لیں، لائف کہہ لیں، لیونگ تھنگ کہہ لیں، ضمیر کہہ لیں، جو ان کو چلا رہا ہے یا وہ خود ہی ہے جو وہ چل رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ خود ہی کریٹر ہیں، اور اس کے اندر جو ان کو گائیڈ کر رہا ہے وہ بھی کریٹر ہے. تو پھر ہم کہاں ہیں؟ تو میرا جو سوال جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپنے کریٹر ڈھونڈتے ہیں، خدا کس نے بنایا، خدا کون ہے، خدا کیا ہے، یا جو ایتھسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہم خود ہی ایگزسٹنس میں آ گئے. میں کہتا ہوں ہم خود ہی ایگزسٹنس میں آ گئے، دیٹس ٹرو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طرح آئیڈیا خود ہی آ جاتا ہے دماغ میں، وہ خود بناتا ہے آ کے، ڈیفینیٹلی وہ خود ہی دماغ میں آتا ہے. تو لیکن وہ خود دماغ میں کیسے آتا ہے؟ کیونکہ یہ دماغ ہم خود ہیں ہی نہیں یہ ہم ہیں ہی نہیں، دماغ ہمارا ہے ہی نہیں، تو وہ خود ہی کہیں سے آتا ہے. وی ڈونٹ نو وہ کہاں سے آتا ہے، آئیڈیا کہاں سے آتا ہے، ایک سوچ کہاں سے آتی ہے، ایک بات کہاں سے آتی ہے. اور ہم کہاں سے آ گئے، انسان کہاں سے آ گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ یہ ہم ہیں ہی نہیں، تو ہمیں کیسے پتہ ہو؟ ہم مر کے کہاں جائیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم ہیں ہی نہیں، ہمیں کہاں سے پتہ ہو؟ تو یہ جو سب کچھ ہے یہ کریٹر ہے، اور اس کو جو چلا رہا ہے وہ کریٹر ہے. اس کو جو رائٹ اور لیفٹ کا بتاتا ہے، جو صحیح اور غلط بتاتا ہے، وہ کریٹر ہے. اور ہم کہاں ہیں مجھے وہ نہیں پتہ، ہم کہاں ہیں. میں اس سوال کو بلکہ اپنے اندر پوچھتا ہوں آج کل میں کہ میں کہاں ہوں. امید ہے کہ کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے شاید اپنے آپ کو، کیونکہ میرے مطابق آپ اور میں، ہم دونوں ایک ہی چیز ہیں. آپ بھی باڈی اور ایک مٹیریل ہیں، میں بھی باڈی اور ایک مٹیریل ہوں. اور نہ وہ جو باڈی جس میں آپ ہیں اس کو غور کر کے دیکھیں، اپنے ہاتھ کو ہی دیکھ کے دیکھیں اس میں کتنی لکیریں، وہ آپ نے نہیں بنائی ہوئی. اپنے ناخنوں کو دیکھیں، آپ کی مرضی کے بغیر بڑے ہوتے ہیں. تو یہ باڈی تو ہم نہیں ہیں، نہ یہ باڈی آپ سے بلانگ کرتی ہے، نہ یہ باڈی مجھ سے بلانگ کرتی ہے جو میرے پاس ہے. تو ہم ایک دوسرے کی باڈیز کو شیم نہیں کر سکتے، ڈیمیج نہیں کر سکتے، کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ہم ہیں نہیں. ہم کہہ نہیں سکتے تمہارا جسم ایسا ہے، تم بہت اچھے ہو، بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، یا ہم کسی کہتے ہیں بڑے بدصورت ہو، بڑے برے ہو. کہہ نہیں سکتے تم لمبے ہو، چھوٹے ہو، موٹے ہو، جیسے بھی ہو، کیونکہ یہ ہم ہیں ہی نہیں. ہم کہہ بھی لیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا، وہ تو ویسے ہی رہے گا. وہ کریٹر ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جیسا بھی ہے، اس کے اندر بھی وہی ہے.
بات یہ کہ ہم کہاں ہیں. میرا سوال تو بدل گیا اس سوال کے پیچھے جواب ڈھونڈتے کہ کریٹر کہاں ہے، کون ہے. مجھے تو پتہ چل گیا کہ کریٹر کون ہے، کہاں ہے، لیکن اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ میں کہاں ہوں اور کون ہوں، نہیں پتہ. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر اگر تھوڑا سا غور کریں گے تو شاید آپ کا بھی کویسچن یہ ہو جائے. اگر آپ کا کریٹر چاہے تو آپ میں وہ آئیڈیا ڈال دیں اگر وہ بہتر سمجھتا ہے. تو اس پر ہی میں اختتام کرتا ہوں. آپ سب سلامت رہیں اور سب کی باڈیز سلامت رہیں، آپ کی باڈیز سے ادر باڈیز سلامت رہیں، کیونکہ ہم سب ایک ہی باڈیز ہیں، سب ایک ہی مٹیریل سے بنے ہوئے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے کسی میں، کوئی فرق نہیں ہے. ہم سارے نہیں جانتے ہم کون ہیں، بٹ میں یہ ضرور جان گیا ہوں کہ کریٹر کون ہے. وہ دکھتا ہے، ہم نہیں دکھتے. وہ بہت زیادہ دکھتا ہے، ہم نہیں دکھتے. تو اسی بات پہ اختتام کرتا ہوں. کریٹر کی پناہ میں رہیں اور خود ایک دوسرے کے لیے سلامتی اور بہتری ڈھونڈتے رہیں.